السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کلوش ارحان سیریز کے آنے والی 24ویں ایپیسوڈ کے دوسرے ٹریلر کا پہلا منظر ہی ناظرین کو ایک ایسے جذباتی طوفان میں دھکیل دیتا ہے جہاں محبت، حسد، اقتدار اور خاندان سب ایک دوسرے کے سامنے کڑے نظر آتے ہیں۔ اس بار میدان جنگ میں تلواریں نہیں بلکہ دل ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، اور شاید یہی جنگ سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہونے والی ہے۔ منظر کا آغاز محل کے ایک پرسکون مگر بھاری ماحول سے ہوتا ہے، جہاں نیلوفر خاتون اور سلطان ارحان ایک ساتھ موجود ہیں، لیکن اس خاموشی کے اندر شدید تناؤ چھپا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ نیلوفر خاتون کے چہرے پر جمع ہوا درد اب غصے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی بھی ہے اور شکوہ بھی، جیسے وہ کئی دنوں سے اپنے دل میں دبے ہوئے الفاظ اب مزید چھپا نہیں پا رہی۔ پھر وہ اچانک ارحان کی جانب دیکھتے ہوئے سخت اور غصے بھرے لہجے میں کہتی ہے، آپ کے بچے اور آپ کا خاندان اسپورچا خاتون کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ آپ نے اس عورت کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی۔ یہ الفاظ صرف ایک ناراض بیوی کے شکوے نہیں لگتے، بلکہ ایک ایسی عورت کی چیخ محسوس ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے دور جاتا ہوا محسوس کر رہی ہے۔ نیلوفر کے دل میں سب سے بڑا خوف یہی ہے کہ اسپورچا اب صرف ایک سیاسی معاہدہ نہیں رہی، بلکہ وہ ارحان کی زندگی کا اہم حصہ بنتی جا رہی ہے۔ مگر اس بار سلطان ارحان کا رد عمل پہلے سے مختلف محسوس ہوتا ہے۔ نیلوفر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ارحان فوراً اس کی بات کاٹ دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سختی نمایاں ہو جاتی ہے اور وہ تیز نگاہوں سے نیلوفر کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت واضح لہجے میں کہتا ہے، جس عورت کی تم بات کر رہی ہو وہ میری بیوی ہے۔ یہ جملہ پوری سین کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، کیونکہ پہلی بار ارحان اسپورچا کے مقام کا اس قدر کھل کر دفاع کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اب تک وہ ہمیشہ اس نکاح کو ریاست، صلح یا سلطنت کی ضرورت قرار دیتا رہا، مگر یہاں اس کا لہجہ مختلف محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ صرف ایک سلطان نہیں بلکہ ایک شوہر کے طور پر بات کر رہا ہو۔ یہ منظر ایک بہت بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں ارحان کھل کر اسپورچا کے ساتھ کڑا نظر آئے، اور یہی چیز نیلوفر کے دل کو مزید توڑ، کیونکہ نیلوفر اب تک یہ امید لگائے بیٹھی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ارحان اسپورچا سے دور ہو جائے گا، مگر اس منظر سے لگتا ہے کہ معاملہ الٹا ہونے جا رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ محل کے اندر دو واضح گروہ بن جائیں، ایک وہ جو نیلوفر خاتون کے ساتھ ہو، اور دوسرا وہ جو شہزادی اسپورچا کو سلطان کی جائز زوجہ مان کر اس کے حق میں کھڑے ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو دشمنوں کو محل کے اندر اختلاف پیدا کرنے کا بہترین موقع مل جائے گا۔ نیلوفر کے چہرے کے تاثرات اس لمحے اور بھی دردناک ہو جاتے ہیں، جیسے ارحان کے الفاظ نے اس کے دل میں آخری امید بھی توڑ دی ہو، کیونکہ وہ صرف اسپورچا سے نفرت نہیں کر رہی بلکہ اسے یہ خوف بھی کھایا جا رہا ہے کہ کہیں ارحان واقعی اسپورچا کے قریب نہ آ جائے۔ یہ منظر ارحان کے کردار میں بھی بڑی تبدیلی دکھاتا ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح صرف سب کو خوش رکھنے کی کوشش نہیں کر رہا بلکہ وہ فیصلے لینے لگا ہے، اور ان فیصلوں کی قیمت اسے اپنے گھر کی سکون سے ادا کرنی پڑ سکتی۔ یہ سین دل میں ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے، کیا نیلوفر اس حقیقت کو قبول کر پائی ہے؟ ناظرین، اس دوسرے ٹریلر کا دوسرا سین مکمل طور پر سیاست، سازش، خفیہ منصوبوں اور آنے والی خونریز جنگ کی بنیاد رکھتا دکھائی دیتا ہے۔ اس منظر میں صرف تلواروں کی دمک نہیں بلکہ ذہنوں کی جنگ بھی جاری ہے۔ ہر شخص دوسرے کو نیچا دکھانے، دھوکہ دینے اور اقتدار پر قبضہ کرنے کی تیاری میں مصروف ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اس بار دشمن صرف باہر نہیں بلکہ ہر سمت سے ارحان کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ منظر کا آغاز بازنطینی دربار کے ایک شاندار مگر سرد ماحول سے ہوتا ہے، جہاں نئے تخت نشین ہونے والے شہزادے اندرونیکوس کے سامنے شاہنشاہ سردار دمرحان بے اور مہبت بے کھڑے ہیں۔ ان کے چہروں پر عجیب سا اطمینان اور خطرناک اعتماد نمایاں ہے، جیسے وہ پہلے ہی کسی بڑے کھیل کی چال چل چکے ہوں۔ خاص طور پر شہنشاہ سردار کی آنکھوں میں وہی پرانی آگ دکھائی دیتی ہے، وہ آگ جو انتقام، نفرت اور ارحان کے خلاف زہر سے بری ہوئی ہے۔ پھر شہنشاہ سردار دمرحان بے کی طرف دیکھتی ہوئی نہایت گہری اور خطرناک آواز میں کہتا ہے، جب ہم ارحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوں گے، اسی لمحے کارا سیار والے چنارلی میں خنجر گھوم دیں گے۔ یہ الفاظ اس بات کا واضح اشارہ دیتے ہیں کہ دشمن صرف سیدھا حملہ نہیں کرنے والے بلکہ وہ دو بری چال چل رہے ہیں۔ ایک طرف ارحان کو سامنے سے جنگ میں الجھایا جائے گا، جبکہ دوسری طرف اس کی سرزمین
اس کے اتحادیوں یا شاید اس کے کلوں پر خفیہ وار کیا جائے گا۔ یہاں چنارلی کا ذکر بہت اہم محسوس ہوتا ہے۔ ممکن ہے ناظرین کہ یہی وہ مقام ہو جہاں اورہان کی فوجی طاقت یا اس کے اہم ساتھی موجود ہوں اور دشمن وہاں اچانک حملہ کر کے عثمانیوں کو اندر سے کمزور کرنا چاہتے ہو۔ اس سین سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والے ایپیسوڈ میں کئی محاذ ایک ساتھ کھلنے والے ہیں۔ پھر منظر اچانک بدلتا ہے۔ اب سلطان اورہان اپنے خاص سپاہیوں اور سرداروں کے ساتھ ایک بڑے میز کے گرد کھڑا ہے۔ میز پر نقشہ بچھا ہوا ہے اور اورہان بھی اپنے ہاتھوں سے مختلف مقامات کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی اور جنگی حکمت عملی واضح ہے جو کبھی عثمان غازی کے چہرے پر دکھائی دیا کرتی۔ یہ منظر اس بات کی علامت ہے کہ اورہان اب صرف ایک بہادر جنگجو نہیں رہا بلکہ ایک مکمل سلطان بن چکا ہے۔ وہ ہر چال کو سمجھنے اور ہر حملے کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار نظر آتا ہے۔ اس کے بعد سب سے طاقتور لمحہ آتا ہے۔ اورہان اپنے سپاہیوں کے ہمراہ شہنشاہ سردار دمیرہان بے اور محمد بے کے سامنے آ کھڑا ہے۔ دونوں طرف شدید تناؤ محسوس ہوتا ہے، جیسے بس اگلی ہی لمحے تلواریں نکلنے والی ہوں۔ لیکن اورہان نہایت پرعزم انداز میں ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعلان کرتا ہے، جو بھی میری فتح کردہ زمین پر نظر رکھے گا میں اس کے ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں گا۔ یہ جملہ صرف دھمکی نہیں بلکہ جنگ کا اعلان محسوس ہوتا ہے۔ یہاں اورہان پہلی بار مکمل سلطان کے روپ میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کے لہجے میں رحم نہیں بلکہ طاقت اور فیصلہ کن ارادہ ہے۔ وہ دشمنوں کو صاف پیغام دے رہا ہے کہ اب وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ یہ سین ایک بڑی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں اورہان ایک بڑی جنگی مہم شروع کرے جہاں چنارلی، ازنیک یا کسی اہم سرحدی مقام پر زبردست خونریز لڑائی دیکھنے کو ملے۔ شہنشاہ سردار شاید اس بار صرف اورہان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا بلکہ وہ عثمانیوں کی بنیادیں ہلانا چاہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اورہان بھی اب پہلے والا جذباتی شہزادہ نہیں رہا۔ برہان الب کی شہادت، اندرونی سازشیں اور مسلسل دھوکے شاید اسے مزید سخت اور خطرناک سلطان بنا چکے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دشمن اورہان کو ایک ہی وقت میں کئی سمتوں سے حملوں میں پھنسانے کی کوشش کرے مگر اورہان انہی حملوں کو اپنی سب سے بڑی فتح میں بدل دے۔ اس پورے منظر کے بعد ذہن میں صرف ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا شہنشاہ سردار کی خفیہ سازش کامیاب ہوگی یا پھر سلطان اورہان اس بار اپنے دشمنوں کو ایسی شکست دے گا جس کے بعد ان کے نام بھی مٹ جائیں گے؟ ناظرین، دوسرے ٹریلر کا تیسرا سین بظاہر ایک عام بازار کا منظر لگتا ہے مگر حقیقت میں یہی منظر آنے والے ہنگاموں، خفیہ رازوں اور ایک بڑے دھماکے کی بنیاد بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس سین میں نہ تلواروں کی جھنکار سنائی دیتی ہے اور نہ ہی جنگ کا شور، لیکن اس خاموشی کے اندر ایسا زہر چھپا ہے جو نہ صرف فاطمہ اور ایورانوس کی زندگی بدل سکتا ہے بلکہ پورے محل کے سکون کو بھی آگ لگا سکتا ہے۔ منظر کا آغاز بازار کے چہل پہل سے ہوتا ہے۔ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہیں، دکاندار آوازیں لگا رہے ہیں، بچے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں اور اسی ہجوم کے درمیان سلطان اورہان، فاطمہ خاتون، ایورانوس بے اور چند خاص سپاہی آہستہ آہستہ بازار سے گزرتے دکھائی دیتے۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق لگتا ہے مگر ٹریلر کی فضا صاف بتا رہی ہے کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ اسی دوران ایک پراسرار خاتون اپنی چھوٹی بیٹی کا ہاتھ تھامے لوگوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ اس خاتون کے چہرے پر خوف بھی ہے، درد بھی اور ایک عجیب سا فیصلہ بھی، جیسے وہ کسی بہت بڑے سچ کو اپنی سینے میں چھپائی ہوئی ہو۔ اس کی نظریں بار بار ادھر ادھر اٹھتی ہیں، گویا وہ کسی مخصوص شخص کو تلاش کر رہی ہو۔ پھر منظر اچانک بدلتا ہے اور یہی خاتون ڈفنی کے سامنے کھڑی نظر آتی۔ وہ نہایت بے بسی مگر امید بھرے لہجے میں سوال کرتی ہے، کیا میری بیٹی اپنے باپ سے ملے گی؟ یہ جملہ سنتے ہی پورے منظر کی فضا بدل جاتی، کیونکہ یہ سوال صرف ایک ماں کا سوال نہیں لگتا بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی بہت بڑا راز سامنے آنے والا ہو۔ اور پھر ڈفنی کا جواب اس راز کو مزید خوفناک بنا دیتا ہے۔ ڈفنی پرسکون مگر سرد لہجے میں کہتی ہے، ہاں بالکل، اور تم بھی اپنے آخری دن سکون سے گزارو گے۔ یہ الفاظ سن کر ایسا لگتا ہے جیسے وہ عورت کسی سازش کا حصہ بن چکی ہو۔ شاید اسے دمکایا گیا ہے یا شاید اسے کسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈفنی کے لہجے میں ہمدردی نہیں بلکہ ایک عجیب سی صفاقی محسوس ہوتی ہے۔ یہی سے اس سین کے اصل معنی سامنے آنا شروع ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ عورت کسی ایسے شخص کی سابقہ بیوی یا محبوبہ ہو سکتی ہے جو اب محل یا سلطنت کے اندر اہم مقام رکھتا ہے۔ اور ٹریلر کے اگلے منظر کو دیکھتے ہوئے سب سے بڑا شک ایورانوس بے پر جاتا ہے، کیونکہ بعد میں اسی عورت کا فاطمہ اور ایورانوس کی تقریب میں آنا اس بات کی طرف واضح اشارہ دیتا ہے
کہ اس عورت کا تعلق براہ راست ابرانوس میں سے ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر آنے والے ایپیسوڈ میں فاطمہ خاتون اور ابرانوس بے کے تعلق پر بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ ممکن ہے دشمن خاص طور پر ڈفنی کے ذریعے ابرانوس کے ماضی کو واپس لا کر فاطمہ خاتون کو توڑنا چاہتے ہوں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ فاطمہ صرف ایک بہادر خاتون ہی نہیں بلکہ اورحان کی بہن بھی ہے۔ اگر اس کی زندگی بگڑتی ہے تو اس کا اثر براہ راست سلطان اورحان پر بھی پڑے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس عورت کی بیٹی دراصل ابرانوس کی اولاد ہو، اور یہی راز آنے والی تقریب میں سب کے سامنے لا کر ایک بڑا ہنگامہ کھڑا کیا جائے۔ اس سین میں ڈفنی کا کردار بھی بہت خطرناک محسوس ہوتا ہے۔ وہ پہلے بھی کئی سازشوں کا حصہ رہ چکی ہے، اور اب لگتا ہے کہ وہ ایک بار پھر محل کی سکون کو تباہ کرنے کے لیے کوئی نئی چال چل رہی ہے۔ دوسری طرف فاطمہ خاتون اس وقت شاید ان سب باتوں سے بے خبر ہے۔ وہ ابرانوس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی خواب دیکھ رہی ہے، مگر قسمت شاید اس کے لیے ایک اور امتحان تیار کر چکی ہے۔ یہ منظر سب کے دل میں ایک شدید تجسس چھوڑ جاتا ہے۔ وہ عورت آخر کون ہے؟ اس کی بیٹی کا باپ کون ہے؟ اور کیا ابرانوس کا کوئی ایسا ماضی سامنے آنے والا ہے جو فاطمہ خاتون کے دل کو ہمیشہ کے لیے توڑ دے گا؟ ناظرین، ویڈیو چونکہ لمبی ہو گئی ہے، اس لیے اس دوسرے شاندار ٹریلر کے رہ جانے والے مزید پر تجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔